بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 8واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات الی آخرہ، اس کا ترجمہ، تشریح اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما بے شک، الاعمال تمام اعمال کا دار و مدار، یہاں پر الاعمال میں الف لام استغراقی ہے، لہذا اس کا معنی کریں گے تمام اعمال کا دار و مدار، بالنیات نیتوں پر ہے، وانما اور بے شک، لامرٍ ما نوى ہر آدمی کے لیے ہے جو وہ نیت کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بے شک تمام اعمال کا دار و مدار، بالنیات نیتوں پر ہے، وانما اور بے شک، لامرئ ما نوى ہر آدمی کے لیے ہے جو وہ نیت کرے۔ فمن کانت پس جو ہو، ہجرتہ اس کی ہجرت، الی اللہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ بس اس کی ہجرت، الی اللہ ورسولہ اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت اور جو شخص کی ہو، ہجرتہ اس کی ہجرت، الی دنیا دنیا کی طرف، یصیبہا کہ اسے پالے، او امرأۃ یا عورت کی طرف، یتزوجہا کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ بس اس کی ہجرت ہے، الی اسی طرف، ما ہاجر الیہ جس طرف وہ خود ہجرت کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات بے شک اعمال تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى اور بے شک ہر آدمی کے لیے ہے جو وہ نیت کرے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ پس جس کی ہجرت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہو اور اس کے رسول کے لیے ہو، فہجرتہ بس اس کی ہجرت، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا اور جو شخص کہ ہو اس کی ہجرت دنیا کی طرف، یصیبہا کہ اسے پالے، او امرأۃ یا عورت کی طرف،
یتزوجھا کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ پس اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف وہ خود ہجرت کرے۔ آئیے اب اس حدیث میں موجود بعض الفاظ کے لغوی و صرفی تحقیق کر لیتے ہیں۔ اعمالو یہ عمل ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کام۔ عامل یعملو عملا باب سمع یسمعو سے بمعنی کام کرنا۔ اعمال یہ عمل ان کی جمع ہے بمعنی کام۔ عامل یعملو عملا باب سمع یسمعو سے بمعنی کام کرنا۔ النیات یہ نیت ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ نوا ینوی نیتن باب ضرب یضربو سے بمعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نویت منزل کذا میں نے فلاں منزل کا قصد کیا۔ النیات یہ نیت ان کی جمع ہے بمعنی دل کا ارادہ۔ نوا ینوی نیتن باب ضرب یضربو سے بمعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نویت منزل کذا میں نے فلاں منزل کا قصد کیا۔ امرئن بمعنی مرد، اس کی ضد امرأتن آتی ہے بمعنی عورت۔ ہجرت ترک وطن کو کہتے ہیں۔ حجر یحجر حجرا و ہجرانا باب نصر ینصر سے مستعمل ہے۔ اصطلاح میں ہجرت کے دو معنی آتے ہیں، ترک وطن اور ترک معصیت۔ یہاں پہ اس حدیث میں اول والا معنی ہی مراد ہے۔ دنیا موجودہ زندگی کو کہتے ہیں۔ دنا یدنو دنون باب نصر ینصرو سے کسی چیز کا قریب ہونا۔ بس دنیا کو دنیا اس لیے کہیں گے کہ یہ آخرت سے قریب ہے، اور یا یہ کہ یہ مشتق ہے تناعتن سے بمعنی گٹیا، چونکہ یہ بھی گٹیا ہے اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دنیا کہتے ہیں مجموع ھذا العالم کو، یا ما علی الارض، اور یا ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے هو یعیش فی الدنیا الاحلام، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ هو یعیش فی الدنیا الاحلام، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ یصیبها اصاب یصیب اصابتا باب افعال سے بمعنی لینا، حاصل کرنا اور پہنچنا۔ یتزوجها تزوج یتزوج تزوجا باب تفاعل سے بمعنی نکاح کرنا، اور باب تفعیل سے زوج یزوج تزویجا اس سے اس کا معنی ہے نکاح کرانا۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تشریح کے ضمن میں ہم مندرجہ ذیل باتیں خصوصی طور پر زیر بحث لائیں گے۔ حدیث کا شان ورود، حدیث کی فضیلت، عمل اور فعل میں فرق، نیت کی قسمیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ الی آخرہ، اس عبارت پر ایک نحوی اشکال کا جواب، عورتوں کی خصوصی طور پر ذکر کی وجہ۔ سب سے پہلے حدیث کا شانی ورود۔ جس طرح قرآن کی آیتوں کا شانی نزول ہوتا ہے تو اسی طرح احادیث کا بھی شانی ورود ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت مواہب لدنیہ میں بحوالہ منتہی الامالی للسیوطی کی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے ہجرت کی اور پھر ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ دوسری روایت طبرانی میں ہے،
اس روایت میں اس عورت کا نام ام قیس بتایا گیا ہے۔ حدیث کی فضیلت، یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں چند اقوال ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث علم ہے۔ نیت کا تعلق اگرچہ دل سے ہوتا ہے، لیکن اعمال خواہ قلبی ہو یا قولی یا بدنی، سب میں معتبر نیت ہے۔ اس لیے نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے۔ علماء عموماً اسی حدیث سے ہی اپنے کتابوں کا آغاز کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو اول ہی سے درست کر لے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ ثلث علم ہے۔ اسی طرح ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے۔ عمل اور فعل میں فرق، بعض علماء نے انہیں مترادف بتایا ہے اور بعض نے ان میں فرق کیا ہے، جیسے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فعل عام ہے، وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، بخلاف عمل کے کہ یہ صرف اختیاری پر ہی بولا جاتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عمل وہ ہے جس میں مشقت ہو، بخلاف فعل کے کہ اس میں مشقت نہیں ہوتی۔ نیت کی قسمیں، علماء نے نیت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: تمییز عبادت عن العادت، تمییز عبادت عن العبادت، تمییز المعبود عن المعبود۔ پہلی قسم تمییز عبادت عن العادت، یعنی نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز ہے، ورنہ ویسا ہی کھڑا ہے۔ دوسری قسم تمییز عبادت عن العبادت، نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مثلا نیت کے ذریعے عصر و مغرب کی نماز میں فرق کرنا۔ تیسری قسم تمییز المعبود عن المعبود، نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور کے لیے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ الى آخرہ۔ اب ہم اس عبارت پر ایک نحوی اشکال کا جواب پڑھیں گے۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کی طرف، تو اس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کی طرف۔ اب یہاں پر مبتدا اور خبر ایک ہو گئے، اور اسی طرح شرط اور جزا بھی ایک ہو گئے، حالانکہ ان میں تغیر ہونا چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شرط میں قصد کی قید ہے اور جزا میں ثواب کی قید ہے، یعنی اگر قصد اور نیت درست ہے تو آخرت میں بھی ثواب ملے گا، وگرنہ نہیں۔ تو یہاں پر شرط میں قصد کی قید ہے اور جزا میں
ثواب کی قید ہے۔ اب اس کے بعد ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، تو اس کے بعد اس کا اعادہ نہیں کیا گیا، جبکہ اس سے ماقبل ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ میں یہ اعادہ کیا گیا تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا اور عورت اس قابل نہیں ہے کہ بلا ضرورت ان کا نام لیا جائے بخلاف اللہ اور اس کے رسول کے، ان کا نام محبوب اور لذیذ ہے، اس لیے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کا تکرار کیا گیا، اور دنیا اور عورت کا تکرار نہیں کیا گیا تاکہ ان کی حقارت و مذمت ظاہر ہو۔ پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی خصوصی ذکر کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دنیا میں عورت بھی داخل تھی، تو پھر عورت کو مستقل کیوں ذکر کیا؟ تو محدثین کرام نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ اول یہ کہ مورد حدیث جو ہے چونکہ ایک عورت کا ہی واقعہ ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کو بیان کر دیا۔ دوم یہ کہ مہاجرین مدینہ کو مواہات کی وجہ سے مدینہ میں مال اور عورت ملنے کے دو مواقع تھے، اسی لیے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ اور سوم یہ کہ عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ بقول اکبر آل آبادی، اکبر نہ دب سکے کبھی برٹش کی پوچھ سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ قال النبی، قال فعل، النبی فاعل، صلی فعل، لفظ اللہ اس کا فاعل، علیہ اس میں اعلی جارا اور ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا صلی فعل کے ساتھ۔ صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ سلم فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ معطوفہ، معطوف علیہ اپنے معطوفہ سے مل کر جملہ سے مل کر جملہ دعائیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ تو یہاں پر تو یہ جملہ معترضہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قال فعل ہے، النبی اس کے لیے فاعل ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، الاعمال مبتدا، بالنیات میں با جارا ہے، النیات مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا معتبرۃ محذوب کے ساتھ۔ معتبرۃ صیغہ اسم مفعول اور اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، صیغہ اسم مفعول شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہوئی اعمال مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور اس کے بعد جو آگے حدیث ہے وہ اس پر عطف ہے، تو وہ معطوف بنے گا ترکیب میں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا واو حرف عطف، انما کلمہ حصر، لِإِمْرِئٍ لام جارا، امرئن مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابت شبہ فعل کے ساتھ، ثابت شبہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل
اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر مقدم ہوئی، آگے جا کر ما موصولہ، نوا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل راجح بسوئے امرئن، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مبتدائی مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اجمال، اور آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فمن كانت ہجرتہ فا تفصیلیہ، من موصولہ، كانت فعل ناقص، ہجرتہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اسم ہوا کانت کے لیے، الی اللہ، الی جارا، لفظ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، رسولہ مضاف الیہ مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل الی جارا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مقصودتن کے ساتھ، مقصودتن سیغہ اسم مفعول، اپنے ہی ضمیر نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر کانت فعل ناقص کے لیے خبر ہوئی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مبتدا متضمن معنی شرط کے، موصول صلہ مل کر مبتدا متضمن معنی شرط کے، آگے فہجرتہ فا جزائیہ، ہجرتہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، الی اللہ، الی جارا، لفظ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، رسولہ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا الی جارا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مقبولتن کے ساتھ، مقبولتن سیاہ اسم مفعول، اپنے ہی ضمیر نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ہجرتہ مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزا کی ہوئی، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو یہ معطوف علیہ ہے، اور اس کے بعد اس پہ باقی جو ہے یہ غطف ہوگا۔ ومن كانت ہجرتہ، تو یہاں پر واو عاطفہ، من موصولہ، كانت فعل ناقص، ہجرتہ مضاف الیہ مل کر اسم ہوا کانت کے لیے، الی جارا، دنیا موصوف، یصیبہا، یصیب فعل اس میں ہوا فاعل اور ہا مفعول بھی، تو فعل با فاعل و مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دنیا موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے او عاطفہ، امرأۃ موصوف، تزوجہا فعل با فاعل و مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی ما قبل موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور ہوا ما قبل الی جارا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مقدر مقصودتن کے ساتھ، مقصودتن سیاہ اسم مفعول، اپنے ہی ضمیر نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کے لیے،
فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مبتدا متضمن معنی شرط کے۔ اب آگے فہجرتہ میں پا جزائیہ، ہجرتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، الی جارہ ما موصولہ، ہاجرہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل، الیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا ہاجرہ فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مجرور ہوا ما قبل الی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنتن کے ساتھ، کائنتن شبہ فعل اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا ہجرتہ کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزا کے۔ اب یہاں پر یہ مبتدا اور خبر یا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر ما قبل کے جملہ شرطیہ پر معطوف اس کے لیے معطوف ہوا۔ تو اب یہاں پر ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ، یہ معطوف ہے اپنے سے ما قبل والے معطوف علیہ پر، جو کہ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ہے۔ پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ تفصیل ہے اس سے ما قبل اجمال کے لیے، جو کہ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ ہے۔ پھر یہ دونوں اجمال اور تفصیل یہ دونوں مل کر یہ معطوف ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پر، جو کہ معطوف علیہ ہے۔ پھر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ آخر میں مفعول بھی مقولہ ہوا قال فعل کے لیے، قال فعل اپنے فاعل النبی اور مفعول بھی مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔